بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ نمران ہرمیت سنگھ کو شانے پر لیے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ دریا کا پورا پاٹ وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ مردار خوروں نے الگ پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ غول کے غول بنا کر اڑ رہے تھے اور غصے سے چیختے پر پھڑپھڑاتے اس کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ خوراک کے اس طرح نکل جانے پر انہیں بہت غصہ تھا اور وہ وحشی ہوتے جا رہے تھے۔ کئی بار نمران لڑکھڑایا، پاؤں کے نیچے پتھر آ جاتے تھے۔ ایک بار پھر اس زور سے پاؤں موڑا کہ اس کے گھٹنے نیچے جا ٹکے۔ پانی کا چھپاکا سا ہوا اور اس نے بمشکل تمام ہرمیت سنگھ کو گرنے سے بچایا۔ اچانک وہ ہرمیت سنگھ کی آواز پر چونک اٹھا، نمران! اور پھر ہرمیت سنگھ نمران کے شانے سے نیچے اتر آیا۔ نمران خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ انکل، آپ ہوش میں آ گئے؟ نمران نے کہا۔ ہاں نمران، مجھے تمہارے شانے پر ہی ہوش آ گیا تھا۔ معاف کرنا، کچھ دیر میں حالات کو سمجھ نہ سکا تھا، ہرمیت سنگھ نے کہا۔ اوہ انکل، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ ہوش میں آ گئے۔ آپ زخمی تو نہیں ہیں؟ نمران نے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ہرمیت سنگھ نے کہا، اور نمران کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے پیروں کو جھٹک رہا تھا۔ اسی دوران 2-4 گدھوں نے غوطہ لگایا اور ان کے قریب سے گزرنے کی کوشش کی تو نمران نے جھک کر پانی سے ایک پتھر نکال لیا، لیکن ہرمیت سنگھ نے جلدی سے نمران کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہرگز نہیں بیٹے، ہرگز نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہمارے ہاتھوں معمولی سا زخمی ہو گیا تو یوں سمجھ لو کہ آن کی آن میں ہمارے گوشت سے خالی پنجر یہاں پر پڑے ہوں گے، ہرمیت سنگھ نے کہا۔ نمران رک گیا۔ ہرمیت سنگھ نے کہا، ان وحشتناک علاقوں میں یہ مردار خور سب سے خطرناک چیز ہوتے ہیں، اور پھر جہاں ان کے گروہ ہوتے ہیں وہاں یہ زندہ انسانوں پر حملہ کرنے سے بھی نہیں چوکتے، اور اگر زخمی ہو جائیں تو دیوانے ہو جاتے ہیں۔ خاموشی سے آگے بڑھتے رہو، ہماری تحریک ہی انہیں ہم سے دور رکھے گی، ہرمیت سنگھ کہتا چلا گیا۔ نمران نے پتھر واپس پھینک دیا اور پھر ہرمیت سنگھ کا جائزہ لینے لگا۔ ہرمیت سنگھ اپنے بدن کو مسلسل جنبش دے رہا تھا، پھر سے اپنی کمر سے رسی کی گرہ کھول لی۔ نمران نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ ہرمیت اس کا لچھا بنانے لگا، پھر اس نے وزنی رسہ اپنے شانوں پر ڈال لیا اور چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، میرا اس رات زندہ بچ جانا ایک معجزہ ہے۔ کیا تم بھی بے ہوش ہو گئے تھے؟ ہرمیت سنگھ نے کہا۔ ہاں انکل، نمران بولا، دریا نے ہمیں بہت دور لا پھینکا ہے۔ پتہ نہیں ہم کتنی دور نکل آئے ہیں، پتہ نہیں ان لوگوں پر کیا بیتی۔ ویسے یہ علاقہ بہت وحشتناک ہے۔ آؤ آگے بڑھو، تم تھک گئے ہوگے۔ نہیں انکل، میں ٹھیک ہوں، نمران نے افسردہ لہجے میں کہا، اور دونوں آگے چل پڑے۔ دلی کیفیت ہرمیت سنگھ کی بھی بہتر نہیں تھی، لیکن اب نمران کا دل بری طرح اچھلنے لگا تھا۔ اب تک وہ غیر یقینی کیفیت کا شکار تھا۔ اس نے گزرتے ہوئے لمحات کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا تھا، وقت ہی نہ ملا تھا، لیکن ہرمیت سنگھ کے ہوش میں آنے کے بعد اس کے الفاظ پر نمران کو یاد آیا، اور اب اس پر خوف اور پریشانی کا غلبہ تھا۔ دونوں پانی میں چلتے رہے۔ گدھ بالآخر ان سے مایوس ہو گئے تھے اور اب وہ ان کے قریب نہیں آ رہے تھے، لیکن دریا کے ہر اونچے پتھر پر بیٹھ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہرمیت سنگھ نے کہا، اگر یہاں دریا کا پاٹ پھیلنا گیا ہوتا تو ہم رک نہ سکتے۔ ہاں، ہم اسی وجہ سے بچ گئے ہیں، نمران نے کہا۔ کچھ اندازہ ہے ہم کتنی دیر تک تیرتے رہے؟ ہرمیت سنگھ بولا۔ کچھ اندازہ نہیں ہے انکل، مجھے بھی روشنی میں ہی ہوش آیا تھا، نمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری رات گزر گئی تھی۔ ہاں، اندازہ تو یہی ہوتا ہے، نمران نے کہا۔ تیز رفتار پانی میں رات بھر کے سفر کا مطلب ہے کہ ہم میلوں دور نکل آئے ہیں، ہرمیت سنگھ بولا، لیکن نمران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہرمیت سنگھ نے چونک کر نمران کو دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ تم پریشان ہو؟ ہاں انکل، اب کیا ہوگا؟ نمران نے اپنی کیفیت چھپائی نہیں تھی۔ ہرمیت سنگھ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چند باتیں کہہ رہا ہوں، غور سے سننا۔ میں اور شہباز خان جب جوان تھے تو ہمیں شہروں اور آبادیوں کی زندگی پسند نہیں تھی۔ آبادیوں میں زندگی مفلوج ہوتی ہے، ہم اسے دہشتناک علاقہ تصور کر رہے ہیں، لیکن زندگی بار بار موت کے قریب سے نہ گزرے تو زندگی ہی کیا؟ زندگی کا حسن تو ایسی ہی جگہوں پر نمایاں ہوتا ہے۔ موت کے شکنجے سے نکل کر جب زندگی کا یقین ہوتا ہے تو یہ اور دلکش ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم جدوجہد کریں گے، ایک بار پھر زندگی پالیں گے۔ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اور اس کی ایک مثال تمہارے سامنے موجود ہے، ہرمیت سنگھ نے کہا۔ اس تیز و تند دریا میں بہہ کر زندگی بچ جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہی نا کہ ہمیں زندہ رہنا ہے۔ جس طرح ہم لوگ اس خوفناک حادثے میں محفوظ رہے، اس طرح وہ لوگ بھی بچ گئے ہوں گے۔ تم اطمینان رکھو، وہ ہمیں ضرور ملیں گے۔ اگر تمہیں علائشہ کا خیال ہے تو میں تمہیں پروفیسر فریدی کا ایک انکشاف یاد دلاتا ہوں۔ یاد ہے تمہیں؟ ہرمیت سنگھ نے کہا۔ کیا انکل؟ نمران نے پوچھا۔ اس نے کہا تھا کہ بے شمار حادثوں کے باوجود
ہمارے راستے نہیں بدلے اور کوئی پراسرار قوت ہمیں انہی راستوں پر لے کر جا رہی ہے۔ جگہ جگہ اس کے نشانات مل رہے ہیں، حمید سنگھ نے کہا۔ ہاں انکل، مجھے یاد ہے، نمران بولا۔ مہم جوئی یہی چیز ہوتی ہے بیٹے، اس لیے جوانی میں ہم گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں اور ویرانوں میں بھٹکتے تھے اور لاتعداد خوفناک واقعات ہمیں پیش آتے تھے۔ پھر جب ہم اپنی بستیوں میں واپس لوٹتے تو لطف آتا تھا۔ میں نے تو اس عمر میں آبادی چھوڑی ہے، وہاں میرا گھر ہے، میرے بچے ہیں، وہ سب میرے منتظر ہیں اور میں ان سے جو ملاقات کا خواہاں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں واپس جاؤں گا، ان سے ملوں گا۔ اسی طرح تم بھی اس بات پر یقین رکھو کہ ہم سب پھر ایک بار اکٹھے ہو جائیں گے، اپنی یہ مہم سر انجام دیں گے اور انوکھی کہانیاں لے کر گھر جائیں گے، حمید سنگھ نے کہا۔ آپ بہت باحوصلہ ہیں، نمران بولا۔ ہاں بیٹے، ایک مہم کا باحوصلہ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ نہ ہو تو گھر کا بستر کیا برا ہوتا ہے۔ عائشہ کی حقیقت معلوم ہو جائے گی اور ہم اسے واپس اپنی دنیا میں لے جائیں گے۔ دونوں دریا کے چوڑے پارٹ سے باہر آ گئے تھے۔ سامنے سرسبز زمین پھیلی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے درختوں کی پتیاں تھیں جن کے درمیان سفید خرگوش کلیلیں بھر رہے تھے۔ بہت خوبصورت علاقہ ہے، حمید سنگھ نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ واقعی، نمران بھی ماحول کا نظارہ کر رہا تھا۔ حمید سنگھ کے الفاظ نے اسے بہت حوصلہ بخشا تھا۔ وہ ان سب کے لیے مضطرب تھا، لیکن یہ بھی سچائی تھی کہ تقدیر کے لکھے اٹل ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ دونوں یقینی موت سے بچ گئے تھے، اس طرح ہو سکتا ہے کہ قدرت نے ان لوگوں کی بھی مدد کی ہو۔ حوصلہ کیے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں گھاس پر لیٹ گئے۔ علاقہ در حقیقت بے حد حسین تھا۔ زمین پر اگی ہوئی گھاس دریا کے قریب ہونے کی وجہ سے انتہائی سرسبز تھی اور صاف ستھری بھی۔ اس سبز گھاس پر سفید خرگوشوں کی کلیلیں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ حمید سنگھ نے اٹھ کر اپنا لباس اتارا اور اسے گھاس پر پھیلا دیا۔ پھر اس نے نمران کو دیکھتے ہوئے کہا، لباس سکھا لو نمران، بدن پر چبھرا ہوگا، حمید سنگھ بولا۔ نمران نے بھی حمید سنگھ کی تقلید کی اور اس کے بعد وہ دونوں زمین پر چت لیٹے رہے۔ اس طرح ان کے تھکے ہوئے اعضاء کو کافی سکون ملا۔ بہت دیر اس طرح گزری۔ دریا کے پتھروں پر بیٹھے ہوئے گدھوں نے بھی ادھر کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن پھر زیادہ دیر ایسا نہ ہو سکا۔ ایک گدھ اڑتا ہوا اس سمت میں آیا اور پھر چیخیں مارتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ حمید سنگھ نے ہنستے ہوئے کہا، یہ گدھ ہیں یا گدھے؟ ایک بار پھر غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ اٹھو بھائی، لباس پہن لو، میں تمہارے لیے شکار کا بندوبست کرتا ہوں۔ سنو، ہم زمانے قدیم کے انسان کی مانند آگ روشن کریں گے۔ پتھروں کے 2 ٹکڑے دریا سے نکال لو۔ دریا زیادہ دور نہیں تھا۔ نمران نے حمید سنگھ کی ہدایت پر عمل کیا، لیکن یہ شکار کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ گدھ پھر اس کے آس پاس اڑنے لگے تھے اور اس بار جھلاہٹ میں نمران نے ایک پتھر فضا میں اچھال دیا اور گدھ چیختا ہوا واپس اڑ کر دریا میں پڑے ہوئے پتھروں میں سے ایک پر جا بیٹھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر دوسرے تمام گدھ بھی واپس پلٹ گئے تھے۔ نمران 2 پتھروں کو خشک کرتا ہوا اسی طرف واپس آ گیا جدھر حمید سنگھ موجود تھا۔ اس دوران حمید بھی خاص قسم کے نوکیلے پتھر تلاش کر رہا تھا۔ اسے 6-7 پتھر جمع کر لیے۔ پھر نمران سے بولا، اس وقت ہمیں درندگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، لیکن مجبوری ایسی ہی چیز ہوتی ہے۔ یہ معصوم خرگوش بہت خوش و خرم پھر رہے ہیں، اپنی موت سے بے پرواہ، لیکن مجبوری ہے۔ نمران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حمید سنگھ کے کہنے پر اس نے اس علاقے میں خشک گھاس تلاش کی اور دریائی پتھروں سے ہی کام چلایا۔ گھاس ان پتھروں کے درمیان جمع کر لی گئی۔ کچھ موٹی ٹہنیاں بھی چھوٹے چھوٹے درختوں سے دستیاب ہو گئیں، اور پھر جب پتھروں سے کی مسلسل رگڑ سے گھاس نے آگ پکڑ لی تو ٹہنیاں بھی سلگنے لگیں۔ حمید سنگھ نے اس کارروائی کو بغور دیکھا اور اس کے بعد وہ ایک پتھر ہاتھ میں تولنے لگا۔ پھر ایک بڑے اور کالے رنگ کے خرگوش کو اس نے نشانہ بنایا اور پتھر پوری قوت سے اس کے ہاتھ سے نکل کر خرگوش کے سر پر پڑا۔ خرگوش فضا میں کئی فٹ اونچا اچھلا اور پھر زمین پر آ پڑا۔ حمید سنگھ اس کے پاس پہنچ گیا اور اس نے زخمی خرگوش کو گردن دبا کر ہلاک کیا اور اس کے بعد ہاتھوں ہی سے اس کی کھال کھینچنے لگا۔ یہ وحشت ناک منظر نمران کے لیے خوشگوار نہیں تھا، لیکن ایک شکاری کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ جنگل میں شکار کرتے ہوئے ان تمام واقعات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ مہارت ایک شکاری کے ہاتھوں کو ہی حاصل ہو سکتی تھی، عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ حمید سنگھ نے خرگوش کی کھال اتار کر اس کی آلائش صاف کی اور نمران کی طرف بڑھا دیا۔ نمران نے خرگوش کو ایک لکڑی میں اڑس کر جلتی ہوئی آگ پر رکھ دیا۔ حمید سنگھ اب دوسرے خرگوش کو تاکنے لگا تھا اور پھر اس نے بڑی مہارت کے ساتھ دوسرے خرگوش کو بھی شکار کر لیا اور اسے صاف کر کے نمران کے حوالے کر دیا۔ خون آلود ہاتھ اس نے دریا کے پانی میں دھو لیے اور پھر زمین پر چت لیٹ گیا۔ نمران نے دوسرے خرگوش کو بھی آگ پر رکھ دیا۔ حمید سنگھ نے کہا، پہلے میں گوشت نہیں کھاتا تھا، شہباز خان مجھے گوشت کھلایا اور پھر تو جانوروں کی شامت ہی آ گئی۔ حمید سنگھ نے کہا۔ دونوں نے خرگوش چٹ کر لیے، دریا کا پانی پیا اور آرام کرنے لیٹ گئے۔
حمید تھوڑی دیر کے بعد ہی خراٹے لینے لگا تھا، لیکن نمران کو نیند نہیں آئی تھی۔ اس کا ذہن ان دونوں میں الجھ گیا تھا۔ کیا ہوا ہوگا، کیا گزری ہوگی ان پر؟ عائشہ، کرنل اور اسے کروٹ بدلی۔ اس کا جاگتے رہنا ضروری تھا۔ حمید سنگھ ان گدھوں کو بھول گیا تھا، لیکن عمران نے اس خطرے کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اچانک اسے آہٹ سنائی دی اور وہ چونک پڑا۔ پہلے اسے فضا میں نگاہیں دوڑائیں، لیکن گدھ قریب نہیں تھے۔ پھر اس کا خیال خرگوشوں کی طرف گیا، جو یہاں کافی تعداد میں موجود تھے، لیکن یہ آہٹ کسی خرگوش کی بھی نہ تھی۔ وہ پلٹا اور بری طرح چونک پڑا۔ اس کے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ چند لمحات کے لیے وہ بری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ جو کچھ اسے نظر آیا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ نمران خوف بھری نظروں سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو بلند و بالا قد و قامت کی مالک تھی۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا۔ خد و خال انتہائی جاذب نظر آ رہے تھے، خاص طور سے ہونٹوں کی تراش اور پرکشش آنکھوں کی نلاہٹ بے مثال تھی۔ بلند و بالا قد کے ساتھ بھرا بھرا سڈول جسم، جس سے اظہار ہوتا تھا کہ وہ اپنے بدن کے تناسب کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کرتی ہے، یا پھر قدرت کی دین تھی، ورنہ لباس سے وہ کسی وحشی نسل کی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے زیریں بدن کا کچھ حصہ کسی جانور کی کھال سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس پر چوڑے پٹوں کو پھیلا کر جسم پوشی کی گئی تھی۔ اوپری بدن پر بھی یہی ترکیب آزمائی گئی تھی۔ سر پر مختلف قسم کے پرندوں کے پر سجائے گئے تھے، اور کھلے بدن کے بعض حصوں کو رنگین مٹی سے رنگا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی 5 فٹ لمبا سا نیزہ تھا، جس کی انی اسی لکڑی میں تراشی گئی تھی۔ ننگے پاؤں تھی اور نمران سے کچھ فاصلے پر کھڑی، وہ بھی اسے معتجبانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اسے زاویہ بدل کر سوئے ہوئے حمید سنگھ کو دیکھا، اور پھر گردن اٹھا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، جیسے کسی اور کو تلاش کر رہی ہو۔ جنگلی لڑکی، نمران نے سوچا، یقیناً اس کا قبیلہ بھی یہیں کہیں آباد ہوگا۔ نمران کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے مخاطب کرے، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، پھر کیا کیا جائے گا۔ اسے چند لمحات اسی طرح گزارے، پھر فیصلہ کیا کہ اسے حمید سنگھ کو جگا لیا جائے۔ حمید سنگھ کو پکارنے کے لیے اسے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ لڑکی نے شی کر کے آواز نکالی، اور نمران رک کر اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی نے آواز نکال کر ہونٹوں پر انگلی رکھ لی، اور نمران خاموش ہو گیا۔ لڑکی نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا، اور پھر ایک طرف کو مڑ گئی۔ 2 قدم چل کر اسے پلٹ کر نمران کو دیکھا، اور منہ بنا کر اسے اپنے ساتھ ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ نمران پریشانی کی سی کیفیت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ذہن کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا تھا، تاہم وہ لڑکی کے ساتھ آگے بڑھ گیا، لیکن اس کی نظریں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں، کہیں حمید سنگھ کی کسی لا علمی میں کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن لڑکی زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ سبز گھاس پر چلتی ہوئی وہ کچھ فاصلے پر درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس پہنچ گئی، پھر اسے رک کر مسکراتی نظروں سے نمران کو دیکھا، اور اپنے نیزے سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کون ہو تم؟ نمران کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ جواب میں لڑکی نے بھی کچھ کہا جو نمران کی سمجھ میں نہ آ سکا، اور وہ گہری سانس لے کر خود کو سنبھالنے لگا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ لڑکی کا تعلق اسی علاقے کے کسی قبیلے سے ہے۔ میں تمہاری زبان نہیں سمجھتا، نمران نے کہا، اور پھر اشارے سے لڑکی کو اپنے الفاظ کا مفہوم سمجھا دیا۔ لڑکی مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ بھی بے حد دلکش تھی۔ سفید دانت موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ اس نے حسین نیلی آنکھوں سے نمران کو دیکھتے ہوئے گردن خم کی، اور اپنے نیزے کی انی سے اس نے ایک گول دائرہ سا بنا لیا۔ چھوٹے درختوں سے کچھ پتے توڑ کر اسے 3 پتے 3 جگہ پر رکھے، اور پھر نمران کو اس دائرے میں آنے کے لیے کہا۔ نمران کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن وہ 2 قدم چل کر اس دائرے میں ضرور آ گیا۔ تب اسے لڑکی کی آواز سنائی دی، کیا اب تو میرے الفاظ کا مفہوم سمجھ رہے ہو؟ یہ جملہ انگریزی زبان میں کہا گیا تھا۔ نمران اچھل کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے منہ سے حیرت کی وجہ سے آواز نہیں نکل پائی تھی۔ کیا ابھی تو میری بات نہیں سمجھ پا رہے؟ اسے پھر آواز آئی۔ تم کون ہو؟ نمران نے بمشکل کہا۔ روپالی، لڑکی نے جواب دیا۔ یہ دائرہ کیسا ہے؟ نمران نے پوچھا۔ یہ اسپارکا ہے، ایک عمل جس کے ذریعے ایک دوسرے کے خیالات اپنی زبان میں سمجھ آ جاتے ہیں، لڑکی نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نمران بولا۔ جیسے تم نے دیکھا اور سنا، لڑکی بولی۔ اس دائرے سے نکلنے کے بعد کیا میں تمہارے الفاظ کا مفہوم سمجھ سکوں گا؟ نمران نے پوچھا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ پھیل گئی، اور اس نے کہا، کیا تم اس کا تجربہ نہیں کر چکے ہو؟ تاہم اگر تم مزید تجربہ کرنا چاہتے ہو تو اس دائرے سے باہر آ کر دیکھو۔ نمران حالانکہ ذہنی بحران کا شکار تھا، لیکن یہ انوکھی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے دائرے سے باہر قدم رکھا، اور پھر لڑکی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، تم کچھ بولو، میں سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ پتہ نہیں لڑکی خود بھی اس کے الفاظ کا مفہوم سمجھی تھی یا نہیں۔ اس نے اسی زبان میں نمران سے کچھ کہا جس زبان سے پہلے بولی تھی، اور نمران سمجھ نہیں سکا۔ نمران متحیر رہ گیا، اور ایک بار پھر دائرے کے اندر آ گیا۔
واقعی یہ انوکھی بات ہے، لیکن تم نے اپنا مکمل تعارف نہیں کرایا، نمران نے کہا۔ میں روپالی ہوں، یہیں اس جنگل میں رہتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ تمہارا قبیلہ بھی کیا یہیں کہیں آباد ہے؟ نمران نے سوال کیا۔ قبیلہ؟ لڑکی نے متحیرانہ نگاہوں سے نمران کو دیکھا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں ہے؟ تم تنہا ہو یہاں؟ نمران نے پوچھا۔ نہیں، میں تنہا نہیں ہوں، یہ درخت میرے ساتھی ہیں، دریا میں بکھرے ہوئے پتھر، سبز گھاس، کلیلے کرتے ہوئے خوبصورت چھوٹے چھوٹے جانور، فضا میں اڑتے ہوئے پرندے، سبھی تو میرے ساتھی ہیں، لڑکی نے کہا۔ کیا؟ نمران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں ہے؟ نمران نے پوچھا۔ اور کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں روپالی ہوں، ان پتھروں کی مخلوق، اسے دریا میں پڑے ہوئے پتھروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی، پتھروں کی مخلوق سے تمہاری کیا مراد ہے؟ نمران نے کہا۔ تعجب ہے، مجھے خود تمہاری باتیں انوکھی لگ رہی ہیں۔ بہت عرصہ پہلے جب سورج کی تیز شعائیں زمین کے سینے کو جلا رہی تھیں کہ ایک پتھر ٹرخا اور دو ٹکڑے ہو گیا۔ وہ دیکھو، وہ سامنے ہے، لڑکی نے ایک سمت میں اشارہ کیا۔ ایک بڑی چٹان جو پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، درمیان سے دو حصوں میں تقسیم تھی، اور اس کے دونوں حصے دو سمتوں میں گرے ہوئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ نمران نے پوچھا۔ میں انہی پتھروں میں پیدا ہوئی، اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، ان چھوٹے پتھروں کی مانند پھر سرد و گرم ہواؤں نے مجھے بڑا کیا، سورج کی شعائیں میرے وجود کی ترتیب میں معاون ہوئیں اور میں اتنی بڑی ہو گئی۔ تم اس دریا میں پڑے ان پتھروں کو دیکھ رہے ہو، بظاہر تمہیں یہ بے جان محسوس ہوں گے، لیکن یہ سب مجھ سے باتیں کرتے ہیں، یہ میرے دوست ہیں، میرے ساتھی، لڑکی نے کہا۔ نمران حیران نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس پراسرار جنگل میں داخل ہونے کے بعد جو حالات پیش آئے تھے، انہوں نے ان سب کو چکرا کر رکھ دیا تھا، اور ہر چیز اجنبی محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ جو واقعہ بھی پیش آتا ان لوگوں کے لیے حیرت ناک ہوتا، لیکن یہ روپالی تو سب سے زیادہ ہی تعجب خیز تھی۔ نمران بے وقوفوں کی طرح اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی کی آنکھوں میں مسکراہٹوں کی بجلیاں چمک رہی تھیں۔ پھر اس نے کہا، تم نے میرے بارے میں تو جان لیا، لیکن اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لڑکی نے کہا۔ میرا نام نمران ہے۔ کیا تم کہیں دور سے آئے ہو؟ اس لڑکی نے سوال کیا۔ ہاں، میں اس دریا میں بہتا ہوا اول کوغل کی مانند۔ کوغل کیا ہوتا ہے؟ نمران نے پوچھا۔ بڑے بڑے خوبصورت پھول جو جنگلی درختوں سے ٹوٹ کر پانی میں گرتے ہیں اور پھر بہتے ہوئے اس طرف آ جاتے ہیں۔ تم ایک خوبصورت پھول ہو، تم سے زیادہ خوبصورت پھول میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تم تو بالکل کوغل جیسے ہو، لڑکی نے کہا۔ کیا اس سے قبل تم نے کسی انسان کو نہیں دیکھا؟ نمران نے پوچھا۔ یہ انسان کیا ہوتا ہے؟ لڑکی نے سوال کیا، اور نمران کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ کوغل، اس نے جواب دیا۔ لڑکی بھی ہنس پڑی۔ پھر اس نے کہا، کیا تم اس دائرے کے بغیر میری بات نہیں سمجھ سکتے؟ ایسے تو ہمیں باتیں کرنے میں بڑی مشکل پیش آئے گی، تم بہت ہی خوبصورت ہو، بہت ہی انوکھے، میں نے ایسا کوئی کوغل اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ تمہارے ساتھ ایک اور بھی ہے، مگر میرا مطلب ہے تمہاری نمود کیسے ہوئی؟ روپالی نے نمران سے پوچھا۔ جیسے تمہاری ہوئی ایسے نہیں ہوئی، نمران نے ایک گہری سانس لے کر دائرے کے اندر گھاس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لڑکی بھی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ نمران گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ بہت سے سوالات اس کے ذہن میں مچل رہے تھے۔ یہ انوکھی مخلوق اگر سچ کہہ رہی ہے تو یہ دنیا کی سب سے حیرت انگیز بات تھی۔ اچانک ہی اس نے پوچھا، اگر تم صرف پتھروں کے درمیان رہی ہو تو پھر تمہیں گفتگو کا یہ طریقہ کیسے آیا، اور تم نے یہ کیسے جانا کہ کسی دائرے کے اندر کسی کو بٹھا کر اس سے گفتگو کی جا سکتی ہے؟ نمران نے حیرت سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، لیکن یوں ہی ہوتا ہے۔ مجھے کسی پرندے یا جانور سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں اس کے گرد دائرہ بنا دیتی ہوں، پھر وہ جو کچھ سوچتا ہے مجھے اپنے طور پر سنائی دیتا ہے اور میری سمجھ میں آ جاتا ہے، لڑکی نے کہا۔ نمران اس کے ہلتے ہوئے ہونٹ دیکھ رہا تھا۔ لڑکی جو لفظ ادا کر رہی تھی، ہونٹوں کی جنبش اسی کیفیت کا اظہار کرتی تھی، اور چہرے کے تاثرات بھی انہی الفاظ کا مفہوم ادا کر رہے تھے، جبکہ لڑکی دائرے سے باہر جو کچھ بولتی تھی اس میں اس کے الفاظ بے معنی ہوتے۔ اس بات نے نمران کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جدید دنیا کے ایک انسان کی حیثیت سے اس نے کہانیاں تو بے شمار سنی تھیں، لیکن ان کہانیوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ کیا اس کی بات پر یقین کرے یا پھر؟ اور اب اس کے ہوش و حواس بہتر کیفیات اختیار کرتے جا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو گھورتے ہوئے کہا، معاف کرنا، مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تم مجھے بے وقوف بنا رہی ہو، نمران نے کہا۔ بے وقوف کیسے بنایا جاتا ہے؟ لڑکی نے معصومیت سے سوال کیا، اور نمران اس سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد اس نے پوچھا، پتھروں کی مخلوق، یہ بتاؤ کہ تمہارا طرز زندگی کیا ہے، کیسے جیتی ہو، کیا کھاتی پیتی ہو؟ نمران نے پوچھا۔
درختوں میں پھل لگے ہوئے ہیں اور پینے کے لیے پانی، بس یہی دو چیزیں میری زندگی ہیں۔ کیا ان پتھروں کے درمیان تمہارا دل نہیں گھبراتا؟ نمران نے پوچھا۔ جب دل گھبراتا ہے تو جانوروں کو اپنے نزدیک جمع کر لیتی ہوں اور ان سے باتیں کرتی رہتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ نمران کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی، لیکن اب اس کے حواس اعتدال پر آ گئے تھے۔ اس نے لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور تمہارے ہاتھوں میں یہ ہتھیار؟ یہ ہتھیار تو نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے۔ جب جانور سرکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو میں انہیں اس لکڑی سے بھگا دیتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ اچانک ہی نمران کے کانوں میں ایک آواز ابھری اور وہ چونک کر عقب میں دیکھنے لگا۔ آواز انسانی ہی تھی، کوئی کسی کو پکار رہا تھا۔ لڑکی ایک لمحے کے لیے چونکی، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو اس آواز سے لاتعلق کر لیا۔ یہ کون چیخ رہا ہے؟ نمران نے پوچھا۔ کہاں؟ لڑکی نے حیرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم یہ آواز نہیں سن رہی؟ نمران نے پوچھا۔ یہ گن تیرا ہے۔ ہوائیں جب چاروں طرف چلتی ہیں تو ایسی آوازیں فضا میں بلند ہونے لگتی ہیں، لڑکی نے کہا۔ لیکن یہ انسانی آواز ہے، نمران نے کہا۔ ایک بار پھر سے وہی آواز سنائی دی تھی، لیکن اس آواز کا مفہوم واضح نہیں ہو سکا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، یہ گن تریا ہوا کی آواز ہے۔ اس پر توجہ دینا بے مقصد ہے۔ ویسے تم نے مجھے اپنے بارے میں مزید کچھ نہیں بتایا، صرف نام کی حد تک۔ میں تمہیں جانتی ہوں۔ تمہارا یہ ساتھی کون ہے؟ روپالی نے نمران سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنے ساتھی کو بھی جگا لوں، وہ بھی تم سے مل کر بہت خوش ہوگا، اور میری نسبت وہ زیادہ تجربے کار ہے، تمہیں تمہارے سوالات کے صحیح جوابات دے سکے گا، نمران نے کہا، اور لڑکی کے جواب کا انتظار کیے بغیر دائرے سے باہر نکل آیا۔ لڑکی اسی طرح خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ چند لمحات کے بعد نمران ہرمیت سنگھ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے ہرمیت سنگھ کو جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ ہرمیت سنگھ اچھل کر بیٹھ گیا۔ خیریت؟ خیریت؟ کیا ہوا؟ انکل آئیے، آؤ آپ کو پتھروں کی مخلوق سے ملاؤں، نمران نے کہا، اور ہرمیت سنگھ کو سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ پھر کچھ فاصلے پر درختوں کے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا اور ہرمیت سنگھ کا بازو پکڑ کر ایک طرف کو چل دیا۔ ہرمیت سنگھ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پتھروں کی مخلوق کیا چیز ہے، لیکن جب نمران درختوں کے اس چھوٹے سے جھنڈ کے دوسری جانب پہنچا تو لڑکی وہاں موجود نہیں تھی۔ نمران چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ سپاٹ میدان سنسان پڑے ہوئے تھے، وہ آواز بھی اب سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نمران کے منہ سے بے اختیار نکلا، غائب ہو گئی؟ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی، نمران نے کہا۔ حمید سنگھ نہ سمجھنے والے انداز میں نمران کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن ابھی تک نیم غنودہ تھا۔ نمران پریشانی سے دور دور تک نظریں دوڑاتا رہا۔ اس دوران حمید سنگھ خود کو سنبھال چکا تھا۔ قصہ کیا ہے بیٹے؟ حمید سنگھ نے پوچھا۔ اوہ انکل، وہ ایک لڑکی تھی، یہاں مجھے ملی تھی۔ وہ اچانک نمران خاموش ہو گیا۔ کافی فاصلے پر چند لوگ نظر آئے تھے جو تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس سمت میں آ رہے تھے۔ ان کی تعداد 6-7 کے قریب تھی۔ ادھر شہباز خان اس کے سفر کے دوران شروق کا جائزہ لے رہا تھا اور اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ شروق بے وقوف نہیں ہے۔ اس سے بظاہر ان لوگوں کو مکمل آزادی دے رکھی تھی، لیکن ان کی طرف سے پوری طرح ہوشیار تھا۔ اس کے ساتھی ہتھیاروں سے لیس تھے اور ان کے پاس ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ تھا۔ ویسے سندھانیوں کے سلسلے میں اگر شروق ان کی مدد نہ کرتا تو یقیناً انہیں نقصان اٹھانا پڑتا۔ اس وقت وہ ان سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ رہ رہے تھے۔ شروق کا رویہ ان کے ساتھ برا نہ تھا۔ اس سفر کے بعد رات کے قیام میں اس نے کہا، میں اور میرے ساتھی مہذب دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مہم جو پر ایسا وقت پڑتا ہی رہتا ہے۔ میرے بھوکے ساتھی کل تک سارا گوشت چٹ کر جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس میں سے اپنا حصہ لے لو، شروق نے کہا۔ شکریہ شروق، ہم لوگ یہ گوشت نہ کھا سکیں گے، شہباز خان نے کہا۔ مگر تمہاری خوراک کا مسئلہ؟ شروق نے کہا۔ کل دن کی روشنی میں اسے حل کرنے کی کوشش کریں گے، شہباز خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شروق خاموش ہو گیا اور اس کے ساتھی آرام سے سو گئے۔ انہوں نے پہرے وغیرہ کا بندوبست بھی نہ کیا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک جگہ یہ لوگ موجود تھے۔ رات سرد ہو گئی اور چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ طویل تر خاموشی کو مستان نے توڑ دیا۔ شر، آگے جنگل ہے، ہو سکتا ہے سامنے والے ٹیلے کے پیچھے جنگل ہو، مستان نے کہا۔ کیسے اندازہ لگایا؟ شہباز خان نے پوچھا۔ شر، ہوا کا ساتھ درخت کا خوشبو آتا ہے، مستان نے جواب دیا، اور شہباز خان گردن ہلانے لگا۔ اسے بھی اس بات کا تھوڑا بہت احساس ہوا تھا۔ مستان نے خاموشی کا یہ سلسلہ توڑا تو سب بولنے لگے۔ پروفیسر نے کہا، شہباز خان، آپ کا کیا خیال ہے، ہمارے بچھڑے ہوئے ساتھی کس کیفیت میں ہوں گے؟ اگر ہم ان کے بارے میں جذباتی ہو گئے پروفیسر تو سبھی ناکارہ ہو جائیں گے۔ ایک عجیب سی بات میرے ذہن میں ہے، وہ یہ کہ قدرت ہر شخص کو بہترین قوت مدافعت ادا کرتی ہے۔ سب ایک دوسرے کے سہارے تلاش کرتے ہیں، لیکن جب سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو خود پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے،
اور آپ یقین کیجئے پروفیسر کہ یہ میرا تجربہ ہے کہ جب انسان خود پر بھروسہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو اس کے اندر خدا کی طرف سے ودیت کردہ قوتیں 1000 گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم تو صرف مشیت کے فیصلوں پر انحصار کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے سب سے تشویش زدہ پہلو نمران اور ہرمیت سنگھ کا ہے، اور میں یہ بات کہنے میں آر محسوس نہیں کرتا کہ مجھے ان کی زندگی کی امید نہیں ہے۔ تیز و تند دریا کے دھارے نہ جانے آگے جا کر کیا کیا شکل اختیار کر چکے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ دو کمزور انسان پانی کی اس بے پناہ قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تاہم اگر قدرت کو ان کی زندگی منظور ہے تو شاید وہ کسی قدرتی معجزے سے بچ جائیں، لیکن ہم ان کے سلسلوں میں خوش فہم نہیں ہیں۔ باقی رہا عائشہ اور کرنل کا معاملہ، تو پروفیسر شاید آپ میری بات پر ہنسیں گے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایک یقین سا ہے کہ عائشہ کی کہانی اس طرح ختم نہیں ہو سکتی۔ بقول آپ کے کہ کچھ نادیدہ قوتیں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں، اور میں آپ کی اس بات سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں چرن جی، یہ برا نہیں ہے۔ ہم چاروں طرف سے جس طرح بے دست و پا ہو چکے ہیں، بے شک ہمارے پاس کچھ ہتھیار وغیرہ تھے، لیکن سندھانیوں کا مسئلہ بہت شدت اختیار کر گیا تھا۔ ہم 4 افراد بلکہ شاید ہمارا پورا گروہ بھی ساتھ ہوتا تو ہم کامیابی سے ان کی بڑی تعداد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان لوگوں کے مل جانے سے کم از کم ایک دشمن کی طرف سے تو تھوڑا بہت اطمینان ہوا۔ مقابلہ کریں گے، باقی وہی سب کچھ مشیت پر چھوڑنا پڑے گا، شہباز خان نے کہا۔ شروع کے سلسلے میں آخری رویے کا فیصلہ کیا کیا مسٹر خان؟ پروفیسر حاتم فریدی نے سوال کیا۔ جن لائنوں پر ہم نے عمل شروع کیا ہے پروفیسر، میرے خیال میں وہ موضوع ترین ہیں۔ شروع کے ساتھ ہمیں مکمل تعاون کرنا ہوگا، یہی ہمارے مفاد میں بہتر ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس سے ہماری کچھ اور مفاہمت ہو سکے، کہیں کسی جگہ اسے انحراف مناسب نہیں ہوگا۔ ہر چند کہ وہ اپنے آپ کو مہذب دنیا کا انسان کہتا ہے، اور جیسا کہ چرن گپتا جی آپ نے پروفیسر حاتم نے فریدی نے دیکھا تھا کہ وہ ایک محقق کی حیثیت سے ہرمیت سنگھ کی نوادر خانے میں پہنچا تھا، لیکن اس وقت وہ ایک جرائم پیشہ وحشی معلوم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جنگل کے مصائب نے اور اس کے مجرمانہ ارادوں نے یا خزانے کے لالچ نے اس کے ذہن میں وحشت ابھار دی ہو، لیکن اگر ہم اس وحشت کو کنٹرول کریں تو اس میں ہمیں ناکامی ہوگی۔ اس سے قدم قدم پر تعاون کرنا پڑے گا، خواہ اپنی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور باقی سب کچھ تو حالات پر چھوڑنا ہی مناسب ہوگا۔ حالات سے ہی فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے، شہباز خان نے کہا۔ پروفیسر یا کسی اور آدمی نے اس سے اختلاف نہیں کیا تھا، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ بھی تو نہیں تھا۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہیں۔ سب سے زیادہ اہم مسئلہ نمران اور ہرمیت سنگھ کا تھا، جس پر ان کے دل دکھ سے بھر جاتے تھے۔ رات کے کسی حصے میں سبھی گہری نیند سو گئے، اور پھر صبح کو سورج کی کرنوں نے انہیں جگا دیا۔ شروع کے ساتھ ہی گوشت کھا رہے تھے، اور جانوروں کی طرح بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے لیے انہیں چباتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مست کر لیا تھا، اور یہ لوگ اس وقت بھی ان کی مستیوں میں شریک نہ ہوئے۔ شروع نے پروفیسر حاتم سے کہا، ہیلو پروفیسر، بھوک نے یقینی طور پر تمہیں نڈھال کر دیا ہوگا، میری طرف سے ایک اور پیشکش۔ نہیں شکریہ شروع، پروفیسر نے کہا، لیکن پروفیسر تمہیں زندہ رہنا ہے۔ اگر بھوک سے نڈال ہو کر تم موت کی جانب گامزن ہوئے تو میں تمہیں زمین کی مٹی کھلا کر بھی زندہ رکھوں گا، سمجھے؟ شروع نے کہا۔ پروفیسر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ شروع نے یہاں تھوڑی دیر تک تیاریاں کرنے کے بعد آگے کا سفر اختیار کیا۔ میرا خیال ہے کہ ان ٹیلوں کی دوسری جانب جنگل ہونا چاہیے۔ درختوں کی خوشبو فضاؤں میں رچی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس طرف ہمیں شکار بھی مل جائے گا، شہباز خان نے کہا۔ اوہ اچھا اچھا، اطمینان رکھو، ٹیلوں کی دوسری طرف پہنچنے کے بعد میں تمہیں ہتھیار دے دوں گا۔ دراصل شہباز خان، معاف کرنا، میں یہ بات کہتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ ہم ابھی تمہاری طرف سے شبے کا شکار ہیں، کہیں یوں نہ ہو کہ تم ہمارے خلاف نبرد آزما ہو جاؤ، شروع نے کہا۔ شہباز خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور اس نے کہا، شروع تم مہذب دنیا کے انسان ہو، وحشی اور جنگلی نہیں ہو۔ تم جانتے ہو کہ ہم 4 افراد تم سے انحراف کر کے کسی بڑے فائدے میں نہیں رہیں گے، بلکہ اس کے برعکس ہم تمہاری مدد سے خزانے کا حصول چاہتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے درمیان سے گم ہو گئے وہ بھی اسی کوشش میں تھے، لیکن ظاہر ہے ان جنگلوں میں کوئی نقصان پہنچا کر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ بلا وجہ زندگیوں کا ضیاع ہوگا، شہباز خان نے کہا۔ شروع شہباز خان کو دیکھتے ہوئے پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا، پھر اس نے کہا، کہتے تو تم بھی ٹھیک ہو، ٹھیک ہے ہتھیار لے لو۔ پھر سے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، اور ان کی رائفلیں ان کو واپس کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی ایمونیشن وغیرہ بھی۔ شروع بظاہر مطمئن نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود محسوس کیا گیا کہ اس کی نگاہیں ان لوگوں پر تھیں۔ سفر جاری رہا، پیدل سفر تھا، اس لیے بہت زیادہ تیز رفتاری سے سفر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ البتہ جب وہ ٹیلوں کی دوسری طرف پہنچے تو مستان اور شہباز خان کے بیان کی تصدیق ہو گئی، اور ایک بار پھر انہیں گھنے جنگل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا گیا، اور شروع نے پروفیسر سے کہا، ہاں پروفیسر، آگے کی سمت کا تعین کرو۔
وہ نقشہ دکھاؤ شروق، پروفیسر نے کہا، اور شروق نے اپنے جسم پر پہنے ہوئے لباس کے اندرونی حصے سے ایک نقشہ نکال لیا جو اصل نہیں تھا بلکہ اس کی نقل تیار کی گئی تھی۔ یہ نقشہ پروفیسر کے سامنے پھیلا دیا گیا اور پروفیسر سنجیدگی سے اس پر غور کرنے لگا۔ شروق اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ شہباز اور مستان جنگل میں چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہے تھے۔ مستان نے ایک سمت میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، شر شر۔ شہباز خان نے اس طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ نیل گائے تھی جو قد آدم جھاڑیوں سے آہستہ آہستہ باہر آ رہی تھی۔ شہباز خان نے رائفل سنبھالی اور مستان کو اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ چند لوگوں نے اس کی اس کارروائی کو گہری نگاہوں سے دیکھا تھا، لیکن شاید وہ سمجھ نہیں سکے تھے کہ شہباز خان کیا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پروفیسر فریدی نقشوں پر نشانات لگا رہے تھے اور وہ ان معاملات میں بہت زیادہ ماہر نہیں تھا، لیکن جو اندازہ اس نے لگایا تھا اس کی بنا پر اب تک وہ صحیح راستوں پر آ رہے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔